زہرا کا جایا آج دیپ فدا ہو گیا ہے اپنے نانا کے روزے پہ آ کے بولے شبیر یہ مسکرا کے اپنے نانا کے روزے پہ آ کے بولے شبیر یہ مسکرا کے لو صدا آخری ہو گیا ہے لو صدا آخری ہو گیا ہے اب وطن کربلا ہو گیا ہے اب وطن کربلا ہو گیا ہے مومنوں دیکھو زہرا کا جایا جیتی پہ فدا ہو گیا ہے مومنوں دیکھو زہرا کا جایا جیتی پہ فدا ہو گیا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی کہ صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا اور تاجدار نبیوں کا ہے نانا حسین کا کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا بارگاہ سید امام عالی مقام میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں بزرگ سناخہ جناب عنایت اللہ بنظر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور منقبت کا نذرانہ بارگاہ نواسۂ رسول میں پیش فرمائیں جناب عنایت اللہ بنظر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض کیا ہے غمزدوں کے مرض کی شفا امام حسین ہے غمزدوں کے مرض کی شفا امام حسین ہے درد مندوں کے دل کی دوا امام حسین ہے درد مندوں کے غم کی دوا امام حسین ہو کیوں نہ دین کو فخر ان کے کارناموں پر ہو کیوں نہ دین کو فخر ان کے کارناموں پر اے جانشین رسول خدا امام حسین اے جانشین رسول خدا امام حسین عرض کیا ہے کوئی مجھے کبھی گمراہ کر نہیں سکتا کوئی کبھی مجھے گمراہ کر نہیں سکتا کہ آپ جب ہے میرے پیشوا امام حسین کہ آپ جب ہے میرے پیشوا امام حسین اٹھے جو اٹھتا ہے طوفان بحر ہستی میں اٹھے جو اٹھتا ہے طوفان بحر ہستی میں میرے سفینے کے ہیں نا خدا امام حسین میرے سفینے کے ہیں نا خدا امام حسین عرض کیا ہے جناب سیدہ زہرا کے ہیں جگر پارے جناب سیدہ زہرا کے ہیں جگر پارے علی کی جان دل مصطفیٰ امام حسین علی کی جان دل مصطفیٰ امام حسین بشر ہی صرف نہیں آپ کی شجاعت پر بشر ہی صرف نہیں آپ کی شجاعت پر
فرشتے کہتے تھے صد مرحبا امام حسین، فرشتے کہتے تھے صد مرحبا امام حسین۔ خدا گواہ ہے سرکار کا قیامت میں، خدا گواہ ہے سرکار کا قیامت میں، حیاسیوں کو بڑا آسرا امام حسین۔ مقتل ہے تمہارا منظر آسی بھی نام لیوا ہے، تمہارا منظر آسی بھی نام لیوا ہے، نگاہ لطف ہو اس پر ذرا امام حسین۔ اب حضرت سیدنا امام علی مقام کا ایک معجزہ 4 مصر میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ مردہ سمجھ رہے تھے یزیدی امام کو، مردہ سمجھ رہے تھے یزیدی امام کو، اب مر گئے حسین یقین تھا تمام کو، اب مر گئے حسین یقین تھا تمام کو۔ دربار میں یزید کے پہنچا جو قافلہ، سر حسین نیزے پہ کر رہا تھا تلاوت قرآن کی، کہ اب شہادت حسین کو نثر میں بیان فرمانے کے لیے اپنے ایوان سے دعوت دوں۔ خطیب و امام جامع مسجد بلال کہ یہ خوش نصیبی، یہ خوش قسمتی اس مسجد کی، اس مسجد کی رونقوں کو اور 4 چاند لگانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل یہ کرم ہم تمام اہل محلہ پہ کیا کہ جو امام، جو خطیب اب ہمارے درمیان موجود ہیں، الحمدللہ آل رسول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہیں۔ ایک عالم دین نائب رسول ہوتا ہے، اور جب وہ نائب رسول خود آل رسول ہو تو یقیناً اس کی قدر و منزلت میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بارگاہ امام علی مقام میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوا اپنے ایوان سے ملتمس ہوں گا، حضرت کو دعوت خطاب دوں گا۔ سید علی حسن ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت منقبت آپ تمام سامعین کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، کہ گلشن زہرا کے تھے سارے کے سارے گلاب ریت پر، گلشن زہرا کے تھے سارے کے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ ملتمس ہوں مفتی سید محمد علی شاہ دامت برکاتہم العالیہ سے خطیب و امام جامع مسجد بلال کی تشریف لائیں اور ہمارے اذہان و قلوب کو شہادت حسین سے منور فرمائیں۔ مفتی سید محمد علی شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سامعین اور حاضرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ذکر کی محفل ہے اور ذکر کی محفل کے لیے اہل محلہ اور تمام سامعین کی خدمت میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسی محافل کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب وہ ایسی محفل کو پا لیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس محفل کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ڈھانپنے کے بعد
جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے فرشتے اس محفل پر سایہ فگن رہتے ہیں. اس کے بعد اس محفل اور صاحب محفل کا ذکر لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان تمام حاضرین کا وہاں ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اے ملائکہ، وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، وہ جنت طلب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اور زیادہ جنت کو مانگتے. اللہ رب العزت پھر دریافت فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھا ہوتا تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ بھی اس مجلس میں حاضر تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، اس مجلس میں ایک عام آدمی بھی تھا جو ذکر کرنے یا مجلس کا حصہ بننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کسی شخص سے ملاقات کے لیے اپنی دنیاوی غرض کی وجہ سے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ وہ ذکر کی محفل کا حصہ بنا، نیکوں میں آ کر بیٹھا، لہذا اس بیٹھنے کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. تو ذکر کی محافل ایسی زبردست ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے. آپ تمام حضرات بہت خوش نصیب ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب سے میں ملتمس ہوں کہ اگر اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں تو مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لے کر آ جائیے. میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس کا ترجمہ ہے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے فدیہ دیا عظیم ذبح کے طور پر. جو ہم نے فدیہ کے طور پر پیش کیا وہ عظیم ذبیحہ تھا جس کا ہم نے فدیہ دیا. یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ رب تعالیٰ کس ذات کے بارے میں فرما رہا ہے. اس کے پس منظر میں جانے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنا دوں. ایک عربی، ایک دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا ابن الذبیحین، میرا مسئلہ حل کیجئے. پیارے آقا علیہ السلام مسکرا دیے اور جو بھی اس کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل فرما دیا. اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن الذبیحین اس کا مطلب ہوتا ہے دو ذبیحوں کے بیٹے. دو ذبیحوں کے بیٹے. یا رسول اللہ، یہ ابن الذبیحین آپ کو کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. وہ دو ذبیح کون سے ہیں؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں. اب یہ کس طرح سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیحہ کس طرح